ज़बूर 19 इसकी 12वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। कौन अपनी भूल चूक को जान सकता है? तू मुझे पोशीदा ऐबों से पाक कर। तू अपने बंदे को बेबाकी के गुनाहों से भी बाज रख। वो मुझ पर गालिब ना आए तो मैं कामिल होऊंगा और बड़े गुनाह से बचा रहूंगा। मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हजूर मकबूल ठहरे। और सब लोग कहें आमीन। आमीन। कामिल कैसे बनेंगे हम? अगर हमारे गुनाह हमसे निकल जाएं। कामिल का मतलब होता है कामिल, परफेक्ट। तो इसी पर हम गौर करेंगे आज। और मेरे दिल में खुदा ने ये रखा कि देखें कौन अपनी भूल चूक को जान सकता है। कोई है जो अपनी गलती को जान सकता है, जिसको पता चल जाए कि मैं बहुत गलत हूं? अपनी गलती तो हमें नजर कम आती जनाब, दूसरों की गलतियां देखते हैं, अपनी भूल चूक को नहीं। क्वेश्चन है कौन अपनी भूल चूक को जान सकता है? तू मुझे पोशीदा से पाक कर। तू अपने बंदे को बेबाकी के गुनाहों से भी बाज रख। वो मुझ पर गालिब बनाए तो मैं कामिल होऊंगा और बड़े गुनाह से बचा रहूंगा। दो किस्म के गुनाह का जिक्र हमने किया यहाँ पर। ज़बूर नवीस ने लिखा है, ये दाऊद ने, कौन अपनी भूल चूक को जान सकता है? तू मुझे पोशीदा से पाक कर। इस पर हम थोड़ा टाइम लेंगे आज। पोशीदा ऐब, क्या आपकी जिंदगी में पोशीदा गुनाह तो नहीं? क्वेश्चन है आज मेरा, क्या आपकी जिंदगी में पोशीदा गुनाह है? हर शख्स जो गुनाह करता है वो छिपके करता है, जो नेकी करता है वो सरेआम करता है, ऐसे ही ना? जो अच्छा काम होता है वो लोगों को दिखाते हैं, बताते हैं कि देखो जी मैंने ये किया है, मैंने फलां भाई को कपड़े लेकर दिए हैं, मैंने फलां बहन को राशन लेकर दिया है, मैंने फलां बहन को कर्जा दिया है, वगैरह वगैरह। लेकिन जो बदी का काम होता है वो छिपा के करते हैं। लेकिन जो अपने गुनाहों को छिपाता है, अमसाल की 28वें अमसाल की किताब के 28वें में लिखा, जो अपने गुनाहों को छिपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उसको तर्क करता है उस पर खुदा की रहमत होगी। आज हमारी जिंदगी में पोशीदा ऐब है। हम बाइबल में से कुछ लोग देखेंगे जिनकी जिंदगी में पोशीदा ऐब थे और उनके साथ क्या हुआ। सबसे पहले हम पैदाइश की किताब में देखते हैं कि काइन ने हाबिल को कत्ल कर डाला था और ये किसी को भी नहीं पता था, और उसने उसको छुपा दिया और वो बड़ा आराम से फिरता रहा। और एक दिन खुदा ने उसको पूछा, खुदा ने कहा पैदाइश की किताब के 4 बाब में और उसकी 9वीं आयत में लिखा, तब खुदावंद ने काइन से कहा तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा मुझे मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का मुहाफिज हूं? फिर उसने कहा तूने ये क्या किया? तेरे भाई का खून जमीन से मुझको पुकारता है। उसने पोशीदगी में खून किया, किसी ने नहीं देखा, लेकिन उस खून ने खुदा को पुकार लिया और खुदा को पता चल गया कि उसने पोशीदगी में अपने भाई को कत्ल किया है। आज बहुत से लोगों को वैसे जान से नहीं मार रहे, अपनी जुबानों से मार रहे हैं। आज वैसे नहीं मार रहे, अपने किरदार से, अपने रवैयों से हम लोगों के जज्बात का खून कर रहे हैं। खुफिया तौर पर हम ये समझते हैं, हिडनली खुफिया तौर पर अपने बहनों अपने भाइयों के लिए नुकसान के मंसूबे बांधते हैं और पोशीदगी में गुनाह कर रहे हैं। आज हमारे अंदर पोशीदा ऐब है, हम बरकत नहीं पा सकते। यहाँ पर क्या लिखा? खुदा ने क्या कहा उससे? खुदा ने कहा तेरे भाई का खून मुझको पुकारता है, अब तू जमीन की तरफ से लानती हुआ। अब तू लानती हुआ। जब गुनाह हमारे अंदर है तो क्या हम बरकत वाले लोग हैं? मुझे बताएं कि लानत वाले? जो गुनाह जिसके अंदर है वो कौन? वो लानत के अंदर चल रहा है। जो गुनाह से हट के चल रहा है, जिसने तौबा की है, जिसने मसीह यीशु को पहन लिया है, वो बरकत के नीचे है। काइन ने जब हाबिल को कत्ल किया तो खुदा ने कहा कि तूने ये क्या किया? तेरे भाई का खून मुझको जमीन से पुकार रहा है और अब जमीन तेरी तरफ से लानती हुई और गुनाह की वजह से लानत आई। आदम के गुनाह की वजह से जमीन पर लानत आई और इब्ने आदम इसलिए आया कि वो लानत को उठाकर बरकत बख्शे। लेकिन इसके बावजूद आज 2000 साल से ज्यादा हो गए, हम अभी तक गुनाह में चल रहे हैं। अभी तक हमारे अंदर पोशीदा ऐब है। आज से 30-35 साल पहले जब मैं 9 उम्र था, छोटी उम्र में जब मैंने खिदमत शुरू की थी, उस वक्त जो पोशीदगी में गुनाह थे अब वो ओपनली हो रहे हैं। पोशीदा गुनाह और बेबाकी के गुनाह। कुछ गुनाह ऐसे हैं जो पोशीदगी में इंसान करता है, कुछ गुनाह ऐसे हैं जो सरेआम करता है और वो कहता है कि मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मैं किसी से नहीं डरता, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, मैं अपना पैसा खर्चता हूं, मैं अपनी मर्जी से पीता हूं, मैं अपने रुपया पैसे से पी रहा हूं। सरेआम पी कर फिर रहे गलियों में,
पहले लोग छुप कर पीते थे, वही लोग अब सरेआम पीते हैं। पहले लोग छुप कर सेक्स में इन्वॉल्व होते थे, अब सरेआम इन्वॉल्व हो जाते हैं। आज दुनिया में सबसे ज्यादा सेक्स की स्पिरिट रूल कर रही है सब दुनिया के लोगों पर। पोशीदगी के गुनाह, पोशीदा ऐब हमारे अंदर अगर है, हम बरकत नहीं पाएंगे, बल्कि हम लानती होंगे, लानत हमारे साथ चलेगी। गुनाह की मजदूरी मौत है। क्या आपके अंदर पोशीदा गुनाह तो नहीं? 19 ज़बूर में हमने पढ़ा कि अगर तो मुझ पर रहम करे, मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हुजूर में मकबूल ठहरे। क्या हमारी जुबान, हमारे मुंह के अल्फाज जो हम बोलते हैं और जो हम सोचते हैं, क्या आपको हम कॉन्फिडेंस में हैं कि खुदा के नजदीक ठीक सोचते हैं हम और हमारी जुबान ठीक बोलती है? उसने कहा अगर तो मुझ पर रहम करे, खुदा का फजल हो, अगर इस जुबान को खुदा के ताबे करें तो फिर हो सकता है कि हम अच्छी बातें बोलें और ऐसी बातें बोलें जो खुदा के कलाम के मुताबिक जब बोलेंगे तो खुदा पसंद करेगा वो बातों को। लेकिन आज गुनाह के साथ चलते हुए, गुनाह के अंडर चलते हुए जो कुछ हम बोल रहे हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त है। एक और शख्स का मैं जिक्र करूंगा, यशवा की किताब में देखेंगे और उसका 7वां बाब। यहाँ पर क्या हुआ? यशवा की कौम को, बनी इस्राएल कौम को बड़ी शिकस्त हुई, बड़ी मार पड़ी, दुश्मन से मार पड़ती रही और यशवा रोया और यशवा ने दुआ की। यशवा 7वां बाब की 9वीं आयत में उसने दुआ की। उसने कहा क्योंकि कनानी और इस मुल्क के सब बाशिंदे ये सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम जमीन पर से मिटा देंगे, पर तू अपने बुजुर्ग नाम के लिए क्या करेगा? और खुदावंद ने यशवा से कहा उठ खड़ा हो, तू क्यों औंधा पड़ा है? इसराइलियों ने गुनाह किया है और उन्होंने उस अहद को जिसका मैंने उनको हुक्म दिया तोड़ा है और मखसूस की चीजों में से कुछ ले भी लिया और चोरी भी की और रियाकारी भी की और अपने इसबाब में उसे मिला लिया। चोरी की, क्या चीजें चोरी की? उसने बाबुल की नफीस चादर, 200 मशकाल चांदी और 50 मशकाल सोने की ईंट देखी थी। जब उसने वो चीजें देखी, बाबुल की नफीस चादर, अच्छी कढ़ाई हुई बेल बूटे बने हुए, उसने चांदी देखी, सोने की ईंटें देखी, उसका दिल ललचा गया। आज हमारे अंदर भी लालच भरी हुई है, लालच बुत परस्ती के बराबर है। आज हम कोई चीज देखते हैं, हमारा पड़ोसी कोई चीज ले आए, हम चाहे किस्तों पर लेकर आए, हम चाहे उधार लेकर आए, हम बैंक से लोन ले, हम जरूर लेकर आएंगे ताकि हमारा भी लेवल उसके मुताबिक ही रह जाए, हमारी कहीं इज्जत घट ना जाए, कम ना हो जाए। और इस जंग में इसने क्या किया? इसने वो लेकर छुपा दी, अपने डेरे में गड्ढा खोदा, मट्टी खोदी, गड़ा खोदा और उसमें छुपा दी, चांदी सोना और चादर छुपा दी। जब कोई गुनाह करता है, अगर खानदान का हेड गुनाह करता है तो नीचे तक उसका असर आता है। अगर खानदान की बेटी गुनाह करती है तो पूरे खानदान के लिए इन्फेक्शन का बाइस होती है, उसके पूरे खानदान पर इन्फेक्शन फैल जाता है उसका। और जब हमारी एक बेटी गुनाह करती है और अपने माँ बाप के खिलाफ गैर कौमों के पास चली जाती है, ना सिर्फ खानदान मुतासिर होता है बल्कि कलीसिया मुतासिर होती है, ना सिर्फ कलीसिया मुतासिर होती है बल्कि मसीहत मुतासिर होती है, ना सिर्फ मसीहत मुतासिर होती है बल्कि यीशु मसीह का नाम बदनाम होता है। इस शख्स ने, अकेले ने ईंटें छुपाई, चांदी सोने की चादर वगैरह छुपाई और इसे समझा किसी को पता नहीं है। पोशीदा ऐब, पोशीदा गुनाह। आज बहुत से नौजवान बेटियां और बेटे और बूढ़े और जवान एक ही डगर पर चल रहे हैं और हर एक बाप बेटी से छुप कर गुनाह करता, बेटी बाप से, मियां बीवी से छुप कर और बीवी मियां से, और एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। लेकिन एक है, दानियल ने कहा, जो राजों को जानता है, जो दिलों के हाल जानता है। जब यशवा रोया, चिल्लाया, आज दुआएं करते हैं लोग, दुआएं करते हैं लोग। दुआओं से फर्क नहीं पड़ेगा, तौबा करने से फर्क पड़ेगा। अपने अंदर जो पोशीदा ऐब रखे हैं उनको निकालने से हमारी जिंदगी में फर्क आएगा। अपने आप को चेक करो, अपने आप को धो। यशाया पहले बाब में लिखा, अपने आप को धो। अपने हाथ, तुम्हारे हाथ खून से आलूदा हैं। खुदा ने यशवा से कहा, क्यों अंधे मुंह पड़ा है, क्यों सजदे कर रहा है, क्यों दुआएं कर रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तेरे लोगों ने गुनाह किया और वो चीजें छुपा ली हैं। और जब वो ढूंढने आए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता खुदा बताता गया किसके पास है। अमसाल की 28वीं बाब में लिखा है, जो अपने गुनाहों को छुपाता कामयाब नहीं हो। इसमें कामयाबी नहीं आती, इसमें बर्बादी आती है जनाब। जो अपने गुनाह छुपाता है, वक्ती तौर छुप जाएंगे लेकिन लॉन्ग वे वो पकड़ा जाएगा। जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उसको तर्क करता है, उस पर खुदा की रहमत होगी। इसके गुनाह ने इसको पकड़ लिया, इसके गुनाह की वजह से पूरी कौम पर लानत आई, पूरी कौम को मार पड़ी, दुश्मन हैवी हो गया। और उसने कहा, इसलिए 12वीं आयत, इसलिए बनी इस्राएल अपने दुश्मनों के आगे ठहर नहीं सकते।
جب گناہ ہمارے اندر ہے، آج مسیحی کہاں ٹھہر سکتے ہیں اس ملک میں؟ کسی کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کسی کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ 28 باب میں لکھا ہے تیرا دشمن ایک راستے سے آئے گا مگر 7 راستوں سے بھاگے گا۔ آج تو ہم بھاگتے پھر رہے ہیں کیونکہ ہماری زندگیوں میں گناہ ہے۔ کچھ زیادہ موز ہو رہے ہیں، ان کے اوپن گناہ ہے، ان سے دنیا ڈرتی بات کرتے ہیں۔ کچھ دکھاوے کے لیے اچھے ہیں، اوپر سے بہت اچھے ہیں، لیکن اندر گناہ ہے، ہڈن، پوشیدہ گناہ۔ اور لکھا پس یشوع نے صبح سویرے اٹھ کر اسرائیلیوں کو قبیلہ با قبیلہ حاضر کیا اور یہودا کا قبیلہ پکڑا گیا۔ پھر وہ یہودا کے خاندانوں کو نزدیک لایا اور زارا کا خاندان پکڑا گیا، اور زارا کے خاندان کے ایک ایک آدمی کو نزدیک لایا اور زبدی پکڑا گیا۔ پھر وہ اس کے گھرانے کے ایک ایک مرد کو نزدیک لایا اور اکن بن کرمی بن زبدی بن زارا جو یہودا کا قبیلہ کا تھا پکڑا گیا۔ اکن تھا، وہ اکن شخص کا نام تھا جس نے وہ اینٹیں، چاندی، سونا اور وہ بابل کی نفیس چادر چھپائی تھی۔ آج ہم کوئی چیز دیکھ لیتے ہیں، ہم لالچ سے بھر جاتے ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا خبردار، اپنے آپ کو ہر قسم کے لالچ سے بچائے رکھو۔ اور تب یشوع نے اکن سے کہا اے میرے فرزند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ خداوند کی تمجید کر اور اس کے آگے اقرار کر، اب تو مجھے بتا دے تو نے کیا کیا اور مجھ سے مت چھپا۔ اور اکن نے یشوع کو جواب دیا فی الحقیقت میں نے خداوند اسرائیل کے خدا کا گناہ کیا ہے، اور یہ مجھ سے سرزد ہوا ہے کہ جب میں نے لوٹ کے مال میں بابل کی ایک نفیس چادر اور 200 مشکال چاندی اور 50 مشکال سونے کی ایک اینٹ دیکھی تو میں نے للچا کر ان کو لے لیا، اور دیکھ وہ میرے ڈیرے میں زمین میں چھپی ہوئی ہیں اور چاندی ان کے نیچے ہے۔ پس یشوع نے قاصد بھیجے اور اس ڈیرے کو دوڑے گئے اور کیا دیکھا کہ اس کے ڈیرے میں چھپائی ہوئی ہیں، کہ وہ اس کے ڈیرے میں چھپائی ہوئی ہیں اور چاندی ان کے نیچے ہے، اور وہ ان کو ڈیرے سے نکال لائے اور انہوں نے اس کو سنسار کیا اور اتنے پتھر مارے کہ پتھروں کا ایک ڈھیر بن گیا اور وادی اکور اس کا نام پڑ گیا۔ آج تک وہ پتھروں کا ڈھیر وہاں پر ویسا ہی پڑا ہے، اور وہ جائے عبرت ہے، نشان عبرت ہے کہ یہ اس شخص کے اوپر پتھر مارے تھے جس نے اپنے اندر گناہ چھپا رکھا تھا۔ بڑی خوفناک بات ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ انسان اپنے دامن میں آگ رکھے اس کے کپڑے نہ جلیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ آگ کے انگارے جیبوں میں ڈال لیں اور کہیں کوئی بات نہیں ہے، 2-4 ہی ہیں، 2-4 ہی آگ لگانے کے لیے کہا، آگ کی ایک چنگاری کافی ہے۔ گناہ کا ایک ذرہ بھی آپ کی لائف میں اگر ہے، اتنا سا بھی، تو وہ ایک دن بڑا ہو جائے گا، کیونکہ گناہ بڑھتا ہے۔ آپ نے دیکھا جو شراب پینے والے شروع میں ایک گلاس، آدھا گلاس پیتے ہیں، پھر ایک پہ آتے ہیں، پھر وہ آدھی بوتل پہ آ جاتے ہیں، پھر ایک پوری بوتل پہ آ جاتے ہیں، پھر وہ چیلنج سے کہتے سنتے کہ بوتل پی کے بھی کچھ نہیں فرق پڑتا، پھر وہ 2 بوتلوں پہ آ جاتے ہیں، پھر جب عمر ڈھل جاتی ہے پھر اس سے آدھی پی کر بھی نہیں برداشت ہوتی۔ لیکن جو شخص اور چیزیں کھاتا ہے وہ جتنی کھاتا ہے اتنی کھاتا رہتا ہے، جو 2 روٹی کھاتا ہے وہ 2 ہی کھاتا ہے، بلکہ بوڑھا ہو کر 1.5 پہ آ جاتا ہے۔ لیکن جو بدی ہے وہ بڑھتی ہے، گناہ ہے وہ بڑھتا ہے۔ ایک اور شخص نے گناہ کیا، داؤد نے، معلوم ہے کسی کو؟ کیا آپ کو پتا ہے داؤد نے کیا کیا؟ داؤد خدا کا ممسو، یہ جو پوشیدہ عیب ہے نا زیادہ تر یہ انہی کے اندر ہوتے ہیں جو زیادہ حلال حلال کرتے ہیں۔ ایک طبقہ تو ایسا ہو یہی کہتا رہتا اسی تے پاجی بڑے گناہ گار تھے، یہ بات بھی خدا کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ خدا کا بیٹا اس لیے آیا تھا ابلیس کے کاموں کو مٹائے، اس نے خون بہایا، اپنی جان دی، قربانی دی، ہمارے گناہ دھو دیے۔ دیکھو خدا کا برہ جان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، بائبل میں لکھا وہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اس نے آپ ہماری بدکاریاں اٹھا لی، اس نے آپ ہماری کمزوریاں اٹھا لی، اس نے ہماری بیماریاں اٹھا لی۔ ہم کہتے ہیں باؤ جی اسی بڑے گناہ گار ہیں، پادری صاحب بڑے گناہ گار جیسے، پر خدا بڑی سنتا جی، اج تک جیڑی دعا کیتی سن لی تو سنتا ہے نا۔ وہ تو لکھا نیک اور بد دونوں پر اپنا میہ برساتا ہے۔ وہ اس وجہ سے نہیں سن رہا کہ بڑے گناہ گار، گناہ کی مزدوری موت ہے، اور گناہ کے عوض میں انسلٹ ہوتی ہے، عزت جاتی رہتی ہے۔ اور کیسی ہلاکت ہوئی اکن کی؟ داؤد نے بھی ایسا ہی کیا۔ اور داؤد ایک دن چھت پر ٹہل رہا تھا، بادشاہ تھا، جنگ پر نہیں گیا۔ زیادہ تر گناہ ان سے سرزد ہوتے ہیں دعا نہیں کرتے، جو جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ جو دعا کرتا ہے خدا اس کو بچاتا ہے، جو دعا نہیں کرتا شیطان آتا بچانے والا پاس آتا ہی نہیں، کیونکہ بچانے والے کو پکارا ہی نہیں جاتا۔ داؤد اوپر چڑھا اور اس نے ایک عورت کو دیکھا جو نہا رہی تھی، اور اس نے اس کو بلوا لیا، اور وہ اس کے سپہ سالار ہتی اوریا کی سب سے اچھا سپہ سالار تھا، اس سے وفادار تھا وہ، اور اس نے اس کو بلوا لیا اور اس سے حرام کاری کی، اور وہ پریگننٹ ہو گئی۔ اب پوشیدگی میں کیا تھا، کسی کو بھی نہیں پتا تھا، لیکن گناہ ہی پکڑتا، جو گناہ کیا تھا وہی سامنے آ گیا۔ اس گناہ کو چھپانے کے لیے ایک اور گناہ کیا، اس نے سپہ سالار کو مروا دیا۔ اس گناہ کو چھپانے کے لیے اس نے اور ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ جب ہم غلط جاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ان پر پردہ ڈالنے ہم اور جھوٹ بولتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوا، ایک دن نبی اس کے پاس، خدا نے نبی کو بھیجا ناتن کو،
اس نے کہا بادشاہ کو کہنے کی ڈائریکٹ جرت نہ ہو رہی ہوگی شاید اس کی. خدا نے میسج دیا, اس نے ایک کہانی گھڑی اس کے لیے. اس نے کہا ایک غریب آدمی تھا اور اس کے پاس ایک بھیڑ کی پٹھیا تھی, یعنی بھیڑ کی چھوٹی بھیڑ کی بچی, اور وہ اس کے لیے اس کی بیٹی کی مانند تھی, اور وہ اس کے ساتھ ہی کھاتا تھا, اس کے ساتھ ہی پانی پیتا تھا ایک ہی پیالے سے, اور ایک ہی بسترے میں سوتے تھے, اور وہ اس کو اپنی بیٹی کی مانند محبت کرتا تھا. اور اس کے گھر کے سامنے ایک بڑا امیر آدمی تھا, اس کے پاس کئی سو بھیڑیں تھیں, کئی سو بھیڑ بکرے تھے, اور ریوڑ کا ریوڑ تھا. اور اس امیر آدمی کے گھر میں ایک دن مہمان آ گیا, اور اس نے اپنے ہزاروں ریوڑ کو چھوڑ کر اس نے اس غریب آدمی کی بھیڑ کی پٹھیا لی, اس کو ذبح کیا اور اپنے مہمانوں کے لیے پکا دیا. اس نے کہا بادشاہ تیری رعایا میں ایسا ظلم ہے. اس نے کہا ایسا کون ہے؟ خداوند کی حیات کی قسم, جس نے یہ کیا وہ 4 گنا ادا کرے گا. اس نے کہا وہ کوئی اور نہیں ہے بادشاہ, وہ داؤد بادشاہ ہے, یسی کا بیٹا, جس کے بارے میں خدا فرماتا ہے میں نے تجھے بھیڑ سالے سے لیا اور تجھے میں نے مزبلہ سے اٹھایا, اور میں نے تجھے بھیڑوں کے گلا پانی سے ہٹا کر اپنی اسرائیل قوم کا پیشوا بنایا, اور تجھے بیویاں دی, تیرے دشمنوں کی بیویاں دی, اور میں تجھے اور دیتا. میں نے تیرے گوشت میں تیرے دشمنوں کی بیویاں بھی کر دی, لیکن تو نے یہ گناہ کیا. داؤد نے کہا مجھ سے گناہ ہوا, میں خداوند کا گناہ گار ہوا, اے خدا مجھے معاف کر. اگر ہم اس طرح سے توبہ کر لیں تو خدا معاف کرنے پر قادر ہے. ناتن نے کہا خدا نے تیرا گناہ بھی معاف کیا. آج ہم کہتے ہیں نہیں بھائی جان, ماحول ایسا چل رہا ہے, حالات ایسے چل رہے ہیں, روٹی پوری نہیں ہوندی, سانو کرنا پیندا ہے, رشوت کھانی پیندی ہے, جھوٹ بولنا پیندا ہے. نہیں نہیں, اسرائیل کا خدا اتنا بڑا ہے, کووں کے ذریعے روٹی کھلا سکتا ہے. 2 وقت کی روٹی کے لیے گناہ مت کیجیے. اور ایک شخص پوشیدہ گناہ کرنے لگا, جہازی. کون کون جانتا جہازی کو, بتائے مجھے. الیشیا کا شاگرد جہازی. اور جب وہ گیا کیپٹن کے پاس, آرمی کے جنرل کے پاس, اور اس نے کہا جا کر یردن میں 7 غوطے مار. پہلے اس نے اڑ پھنس کی, لیکن اس نے غوطے مار لیے. غوطے پہ آ کے اڑ جاتے ہیں کرسچن لوگ, غوطے پہ وہ کرنل جنرل جو بھی تھا وہ بھی اڑ گیا تھا. اور جب اس نے غوطہ مارا 7 بار, تو اس کا جسم جو تھا پھول کی مانند ہلکا ہو گیا, بچے کی مانند فریش ہو گیا. اب کیا ہوا؟ اور جب اس نے چندہ دینے کی کوشش کی تو جو ٹرو خادم ہوتے ہیں وہ چندے کے پیچھے نہیں بھاگتے, اور چندیاں پیچھے نہیں دوڑ دے, بندیاں پیچھے دوڑ دینے. جب میں سیمنری کر رہا تھا, آج سے 20-25 سال پہلے میں نے سیمنری شروع کی, جب فیک تھیالوجیکل سیمنری سے, پادری ایڈگر خان نے ایک دن مجھے کہا پتر میں سنیا تو سیمنری کرن دیا. میں کہا جی سر. کہندا بیٹا میرے استاد نے جیڑی مینوں گل دسی سی نا کیل ناصر نے, وہی میں تینوں دسنا وا. میں کہا دسو. پادری ایڈگر خان نولکھے چرچ کے پاسٹر 42 سال یہاں خدمت کر گئے ہوں. انہوں نے کہا پتر جدو میں سیمنری کرن دیا سا, میرے ٹیچر نے مینوں کہا سی کہ جدو تسی خدمت سے جاؤ تے نرا چندے ول نہ پہلے دوڑنا, پہلے بندہ پھر چندہ. تے جدو بندہ آ گیا تے چندہ بھی آ گیا, سمجھو جے بندہ نہ آئے تے چندہ بھی نہیں جانا. تم دس دیا میں نے بھی اسی کلیے پہ عمل کیا, جڑا بھی آ رہا کچھ نہ کچھ لے کے آ رہا, دوڑن کی ضرورت نہیں. لیکن آج خاد معاف کرے خدا مجھے, بہت سے خادموں کے اندر اس بات کا بھی ہے پریشانی کہ روٹی کتوں پوری ہوگی جب منگا گے نہیں تھے. جہازی کے اندر بھی کچھ ایسا ہی چل پڑا. اس نے کہا میرا استاد بہت ہی شریف ہے, اتنا بڑا معجزہ ہویا, نویں کھل پی گئی وہ, کوڑ چلا گیا سارا, تے انہوں انج جان دیتا جی. کہتا نہیں میں جاواں گا پیچھے, باؤ جی ٹھہرو ذرا. انہیں کہا لے بھی جہازی اج تیری دن برکت دے آ گئے جی, دسی نہ کسی نو, تسی پاویں دسو نہ دسو, خدا سب کچھ جانتا جی. اور کیا ہوا, وہ بھاگا گیا پیچھے. میں نے کہا سر جی ذرا ٹھہر جائیں, وہ کچھ مہمان آ گئے ہیں تو ذرا کچھ دے دو. چاندی, کپڑے, پوشاک, نہیں پوشاک, تھان کے تھان لے لیے, اور لے کے بڑے طریقے سے سارا کچھ لے کے کار سیٹ کر کے آ گیا. پھر آپ لوگ ہیلیلویا پریز دی لارڈ راباسی تو پارا باشا. انہوں نے کہا جہازی مت بول غیر زبانیں آنیاں, نہ کرنیاں دعاواں, تیرے اندر گناہ پڑے ہے. نے کہا سر؟ اس نے کہا جہازی جب تو وہاں گیا تھا اس شخص سے چندہ مانگنے, پیسے مانگنے, روپیہ مانگنے, کیا چندے اور پیسے اور پوشاکوں کے یہ لینے کا وقت ہے؟ جب میں نے منع کر دیا تھا تو نے کیوں لیا؟ جا, اب جو کوڑ نعمان کو لگا تھا اب وہ کوڑ تجھے اور تیری نسل کو سدا لگا رہے گا. اور انسٹنٹلی کھڑے کھڑے سفید برف کی مانند کوڑی ہو گیا, سفید ہو گیا اس کا بدن. میرے عزیزو, اس سے بہتر ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں ہم اقرار کر لیں, اقرار کرنے والے پر رحمت ہوگی, لیکن جو چھپائے رکھے گا گناہ اس کی لعنت بڑھتی جائے گی.
خدا دلوں کے حال جانتا ہے. خدا آپ کے اندر جو ایک دن خداوند یسوع مسیح شمعون کوڑی کے گھر میں کھانا کھانے گئے تھے دعوت پہ, تو جب بچلن عورت نے آ کے پاؤں اپنے آنسوؤں سے بھگوئے تو اس نے کہا یہ میرے کو لگتا ہے یہ صحیح خادم نہیں ہے, اگر یہ نبی ہوتا تو اس کو پتہ چل جاتا یہ عورت کتنی گناہگار ہے. یسوع مسیح نے جان لیا. تو جو اس وقت جانتا تھا جب زمینی خدمت میں آیا تھا, اب نہیں جانتا کیا؟ کل اور آج اور اب تک یکساں ہی ہے نا. کیا یسوع بدل گیا ہے؟ بولے جی بدل گیا ہے. کل اور آج اور اب تک یکساں ہے. اگر کل وہ دلوں کے حال جانتا تھا تو آج بھی جانتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے. تو اس نے کہا شمعون شمعون مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے. اس نے کہا جی سر کہیں. اس نے کہا ایک ساہوکار کے دو قرضدار تھے, ایک 500 دینار کا ایک 50 کا, دونوں کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ رہا. اس نے دونوں کو معاف کر دیا. کون زیادہ محبت کرے گا؟ اس نے کہا سر جس کے 500 معاف. اس نے کہا یہ عورت گناہگار ہے, یہ بد چلن ہے. میں تیرے گھر میں آیا تو نے میرے پاؤں نہ دھوئے, میں تیرے گھر میں آیا تو نے مجھے بوسہ نہ دیا, میں تیرے گھر میں آیا تو نے میری کوئی عزت نہیں کی, لیکن یہ جب سے میں بیٹھا ہوں اس نے میرے پاؤں آنسوؤں سے بھگو دیے ہیں. اس نے زیادہ محبت کی ہے. اس نے جو کچھ کیا ہے جہاں کہیں جیل کی منادی کی جائے گی اس کا ذکر کیا ہے. آج میں صدن شاہ میں یہ بات کیوں بول رہا ہوں؟ کیونکہ یسوع مسیح نے پروفیسی کی تھی کہ ایسا ہوگا. جہاں کلام سنا جائے گا اس عورت کا ذکر ہوگا. یسوع مسیح دلوں کے حالات جانتا ہے. اکن چیزوں کے لالچ میں آ گیا, اسے چھپا لیا. قائن نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا فزیکلی, اور اکن نے چیزوں کا لالچ کیا. داؤد نے عورت کا لالچ کیا, عورت کے وجہ سے وہ گناہ میں گر گیا. اور اعمال کی کتاب میں ایک میاں بیوی کا ذکر ہے جنہوں نے پیسے کا لالچ کیا, حنانیہ اور سفیرہ, ان کا ذکر ملتا ہے ہمیں بائبل میں. انہوں نے کہا جی گھر بکے گا تو ہم دے دیں گے ساری دولت. جب بک گیا تو جب پیسہ سامنے آیا تو انہوں نے دیکھا اتنا پیسہ یار پادری کو کیا دینا, کہنے کہ تھوڑا بہت دے دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اندر جو کچھ ہے خدا ظاہر کر دیتا ہے. اور جب وہ اس کے سامنے آئے تو اس نے کہا کیا ایک حصہ رکھ دیا انہوں نے زمین کی قیمت کا. انہوں نے کہا کیا زمین اتنے کی بکی تھی؟ اس نے کہا ہاں جی اتنے کی بکی تھی. اور اس کا آدمی وہیں گرا, اس کا دم نکل گیا. اس کی عورت بے خبر اندر آئی ماجرے سے. اس نے کہا مجھے بتا تو صحیح کیا تو نے زمین اتنے کی بیچی؟ اس نے کہا ہاں جی اتنے کی بیچی. انہوں نے کہا کسی کو کیا پتا چلے گا, پادری نو کتنے پتا لگنا ہے, اسی سودا اتھے کیتا, وہ 20 میل دور بیچ کے آئے پلاٹ اپنا. لیکن دلوں کو جاننے والا جانتا ہے. اور اس نے کہا تم نے کیوں ایسا کیا؟ وہ دیکھ تیرے شوہر کو لے کر جا رہے ہیں, دفنانے والے آ گئے ہیں, اب تجھے بھی لے کر جائیں گے. وہ بھی گری اور وہ بھی مر گئی. چیزوں کا گناہ ہے ہمارے اندر آج. عورت کی خواہش ہے ہمیں, بیگانہ آدمیوں کی خواہش ہے ہمیں, بھائیوں سے نفرت ہے ہمیں کہ بھائی ترقی کیوں کر رہا. قائن نے ہابیل کو اس لیے مار دیا تھا. میرے پیارے عزیز دوستو, خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم ہر طرح کے گناہ سے توبہ کریں. خدا دلوں کو جانتا ہے. ہماری عبادت میں ایک بھائی آیا جو اپنے حالات سے تنگ تھا, کسی سیانے کے پاس گیا. ہمارے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں, کہتے ہیں پادری صاحب ایک پادری نے سانو دسیا انج تہاڈے رشتے بننے نے بچیاں دے, تہاڈے کاروبار بننے نے, تے نوکریاں تے کاروبار تے گھر چ بے اطمینانی بے سکونی دی انہوں نے کیتا کام کسی نے. میں کہا اچھا جی بڑا زبردست پادری ملیا تانوں. میں نے کہا بڑا زبردست خادم مل گیا جس نے یہ بتایا, تو کم از کم اس سے دعا ہی کروا لو. دعا لی میرے کو آ گئے ہو, معاملہ سارا انہیں تان دس دیتا جی. اصل میں وہ خفیہ طور پر جاتے ہیں سیاڑوں کے پاس. لیکن آپ کو پتا ساؤل گیا تھا چھپ کے, بھیس بدل کے, لیکن جب پتا چلا تو اس کو کیا میسج ملا. جس عورت کے وسیلے اس نے سیمول کو اوپر بلایا, اس نے کہا کل تو اور تیرا بیٹا بھی میرے ساتھ ہی ہوگے. سیاڑوں کے پاس جا رہے ہیں چھپ کے, بہن بھائیوں سے لڑ رہے ہیں چھپ کے, عورت کو دھوکہ دے رہے ہیں چھپ کے, بھائی سے نفرت کر رہے ہیں چھپ کے, سب کچھ اندر ہے. لیکن خدا کے سامنے ایسے جیسے میرے سامنے یہ کتاب کھلی ہوئی ہے, ایک ایک لفظ. اس نے کہا جہازی جب تو وہاں جاتا تھا اس کے پیچھے تو کیا میری روح تیرے ساتھ نہیں تھی؟ اس کا مطلب کہ اس نے کہا میری روح تیرے ساتھ ہی تھی اس وقت, میں دیکھ رہا تھا تو کیا کر رہا ہے. اور ایک بھائی جو تھا وہ ایک سیانے کے پاس گیا, اس نے کہا لے بھائی پیسے پھڑا اینے تے کالا چوچا لے آتے انہوں ذبح کر کے سٹ, سارے دکھ دلدر دور ہو جائیں گے. جب وہ چوچا کاٹنے لگا کالی مرغی, ادھر میری عبادت کا ٹائم ہو گیا. تو اس کی مسز نے کہا گل سنو تسی ایک کام نہ کرو, میں عبادت چلی ہوں. کہندا اچھا چل میں بھی چل رہا ہوں, واپسی تے آ کے نو کٹاں گا. یعنی عبادت میں بھی جا رہا ہے اور مرغی چھپایا ہے گھر میں کہ جب میں آؤں گا تو میں اس کو کاٹ کے اس سے چڑھاوا چڑھاؤں گا, جو بھی کرنا ہے قربانی دینی ہے. اور اس دن میں نے کلام اسی بات پہ سنا دیا. اور اس کی بیوی نے کہا دیکھا میں تم سے کہتی تھی کہ ایسے کام نہ کرو. جب وہ گئے واپس عبادت سے, کہندا چلو میں مرغی نے تو ذرا ذبح کرا. جب اس نے مرغے کی طرف دیکھا, کالا مرغا جو تھا وہ مرا پڑا تھا, وہ کالا مرغا مرا پڑا تھا دڑبے کے اندر, کیونکہ خدا نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کی قربانی کرے. میرے عزیزو, آج ہمارے اندر کسی بھی قسم کا پوشیدہ گناہ ہے, اپنے آنکھیں بند کریں, اپنے سروں کو جھکائیں.
پوشیدہ عیبوں سے پاک کر. داؤد کہتا ہے مجھے پوشیدہ عیبوں سے پاک کر, مجھے بے باکی کے گناہوں سے پاک کر, اور کہتا ہے میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور میں مقبول ٹھہرے.